بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی قسط نمبر 13 کی طرف۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا فائل میں دماغ کھپا رہا تھا۔ بلوچ خاندان پر جو کیس کیا تھا اس کے بارے میں بھی کافی تیاری کرنی تھی اور خالد کو بھی جیل سے چھڑوانا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ 3 سے 4 دن وہ جیل میں ہی سڑتا رہے، اسی لیے اپنی کمپلین واپس لینے پولیس اسٹیشن نہیں گیا۔ اس وقت وہ اپنے کام میں پوری طرح مگن تھا۔ تبھی فضا دروازہ کھول کر بنا پوچھے اس کے قریب آئی اور آتی اس کی فائل کو ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھا اور خود التمش کی گود میں بیٹھ گئی۔ اچانک ایسی افتاد پر التمش کا دماغ گھوم گیا، مگر سامنے فضا کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر ہزاروں بل پڑ گئے۔ اگلے ہی پل اس نے بازو سے پکڑ کر فضا کو اٹھایا۔ اٹھو یہاں سے، تمہیں بیٹھنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملتی؟ اس بار اس کا لہجہ بہت زیادہ سخت تھا۔ فضا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بیبی ایسے کیوں کر رہے ہو؟ میں تو ہمیشہ ہی تمہاری گود میں بیٹھتی ہوں۔ ہمیشہ سے تو میری گود میں نہیں بیٹھتی، یہ کچھ مہینوں سے ہی تم پر بھوت سوار ہوا ہے۔ ہاں تو تمہاری محبت کا نشہ میرے سر پر چڑھ چکا ہے، اسی وجہ سے میں تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ محبت کا نشہ ہے یا ہوس کا؟ اس کے سوال پر فضا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہو مجھ سے؟ اگر میں تم سے محبت کرتی ہوں تو کیا تم میری محبت کو ہوس کا نام دو گے؟ میں تمہاری محبت کو ہوس کا نام دے نہیں رہا، تم اپنی حرکتوں سے ہوس کا نام دینے پر مجبور کر رہی ہو۔ جاؤ جا کر سامنے بیٹھو۔ اس نے اپنے عین سامنے رکھی 2 چیئرز میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ آر یو سیریس؟ یہاں پر تمہارے کلائنٹ بیٹھتے ہیں، تو کیا میں تمہارے لیے کلائنٹ ہوں؟ فی الحال جا کر وہیں پر بیٹھو اور میرے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ التمش، میں وہاں نہیں بیٹھوں گی، میری جو جگہ ہے میں وہیں پر بیٹھوں گی۔ وہ دوبارہ اس کی گود میں آ کر بیٹھنے لگی۔ اور تمہیں کس نے یہ جگہ دی ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو فضا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، سوری، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ اپنا پرس ٹیبل پر رکھ کر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی اور آگے بڑھ کر دونوں بازو التمش کے گلے میں حائل کر لیے۔ مسکرا کر وہ التمش کے مزید قریب آئی۔ وہ گہرا سانس لے کر آنکھیں گھما گیا۔ اچھا بتاؤ، کس بات پر ناراض ہو؟ وہ اس کے قریب ہو کر ہونٹوں کو چھونے ہی لگی کہ التمش نے اپنا منہ پیچھے کر لیا اور ہاتھوں سے اس کی کلائیوں کو پکڑ کر نیچے کیا۔ فی الحال میں نے تمہیں کہا ہے جا کر سامنے بیٹھو، مجھے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ التمش، یہ کس طرح کی ضد ہے؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ اب تو میں نے سوری بھی بول دیا ہے، حالانکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں۔ تمہاری کوئی غلطی ہے یا نہیں یہ میں بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ پہلے جا کر سامنے بیٹھو اور میرے سوالوں کا جواب دو۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم مجھ سے سوال و جواب کرنے پر تل گئے ہو؟ بتاتا ہوں، پہلے جا کر بیٹھو۔ لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ فضا کو اس کے لہجے میں اجنبیت محسوس ہوئی۔ ایسے رویے پر شرمندگی الگ سے ہو رہی تھی، اسی لیے جا کر خاموشی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاں پوچھو تمہارے سوال، لیکن جیسے ہی تمہارے سوال پورے ہو جائیں گے میں تمہاری گود میں بیٹھوں گی۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہی وہ دوبارہ اپنے چیئر سنبھال کر بیٹھ گیا۔ پین باکس میں سے ایک پین نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور چھوٹی سی نوٹ پیڈ کھول کر اپنے سامنے رکھی۔ تو بتاؤ، آج سے 1.5 سال پہلے جب تم مجھ سے ملی تو کیا تم مجھے پہلے سے جانتی تھی؟ یہ کیسا سوال ہے؟ میں تمہیں پہلے سے کیسے جان سکتی ہوں؟ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا اور میں تم پہ فدا ہو گئی۔ اچھا۔ اپنے سامنے کھلے کورے کاغذ پر التمش نے ایک لکھا۔ یہ کیا لکھ رہے ہو؟ اس طرح نمبرنگ کرتے دیکھ فضا کو حیرت ہوئی۔ دوسرا سوال، کیا تم بلوچ خاندان کو پہلے سے جانتی ہو؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تو بلوچ خاندان کا نام ہی تمہارے منہ سے سنا ہے، میں بھلا ان لوگوں کو کیسے جان سکتی ہوں؟ اس کے جواب پر التمش نے کورے کاغذ پر نمبر 2 لکھا۔ تیسرا سوال، تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ یہ کیسا سوال تھا؟ فضا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے دادا کے نام سے تمہارا کیا مطلب؟ تمہارا تعلق تو مجھ سے ہے نا؟ میرا تعلق تم سے ہے، اسی لیے تم سے پوچھ رہا ہوں۔ تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ کچھ پل وہ سوچتی رہی اور التمش کی دیکھ کر اسے گھورتی رہی۔ التمش، یہ ٹو مچ ہو رہا ہے۔ بھلا اس میں کیا ٹو مچ ہے؟ تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو اور اپنے دادا کا نام بھی نہیں بتانا چاہتی، لیکن تم یہ ساری انفارمیشن لے کیوں رہے ہو؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کے تاثرات صاف نمایاں تھے۔ میں نے تم سے ایک سادہ سا سوال کیا ہے، کیا تم سے اس کا جواب بھی نہیں بن پا رہا؟ التمش بغور اس کے چہرے کے پل پل بدلتے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دوبارہ خاموش ہو گئی۔
بولو، جواب دو، اب یہ مت کہہ دینا تمہیں اپنے دادا کا نام ہی نہیں پتا۔ التمش کے طنزیہ لہجے پر تلملا اٹھی۔ میں نے کبھی پوچھا نہیں اپنی دادی سے۔ وہ چاہتی تو کوئی بھی جھوٹ بول سکتی تھی، مگر التمش اس وقت نفسیاتی حالت میں لگ رہا تھا۔ اگر گھر فون ملا کر اس نے دادا کا نام پوچھ لیا تو کیا ہوگا؟ اس کے جواب پر وہ گہرا مسکرایا اور 3 بار ہاتھوں سے تالیاں بجائی۔ واہ واہ واہ، کیا جواب تھا! آئی ایم امپریس۔ اچھا، اس جواب پر اس نے کاغذ پر حرف 3 لکھا۔ اب بتاؤ، تمہارے باپ کا بلوچ خاندان سے کیا تعلق ہے؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں ایک ہی جواب تمہیں 1000 بار دے چکی ہوں کہ میں بلوچ خاندان کو تم سے ملنے سے پہلے نہیں جانتی تھی، اور تم میرے سارے گھر والوں کو بلوچ خاندان سے ملانے کی بات کر رہے ہو۔ اس کے جواب پر التمش نے پین کی مدد سے 4 لکھا۔ تم مجھے اپنے گھر کیوں بلانا چاہتی ہو؟ تاکہ ہم دونوں شادی کر سکیں، لیکن تم تو کہتی ہو تمہارے گھر والے تمہاری لو میرج نہیں کروانا چاہتے۔ ہاں، وہ میری لو میرج نہیں کروانا چاہتے، لیکن اگر تم جا کر ان سے ایک بار ملو گے تو مجھے یقین ہے وہ ضرور مان جائیں گے۔ اچھا، تمہاری لو میرج نہیں کروانا چاہتے لیکن مجھے گھر بلا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ بھلا کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں بال کی کھال نکال رہے ہو؟ آخر چاہتے کیا ہو؟ فضا کو غصہ آنے لگا۔ التمش نے کاغذ پر 5 لکھا۔ تمہارا مجھ سے ملنا، میرے قریب آنا، مجھ سے یوں فزیکل ہونے کی کوشش کرنا، تمہارے گھر والوں کا مجھے اپنے گھر بلانا، ان سب چیزوں میں کیا سملیرٹی ہے؟ اوف، آئی ایم ناٹ رانگ۔ بلوچ خاندان پن کو 2 انگلیوں میں تیزی سے حرکت دیتے ہوئے وہ فضا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ خود سوال کر کے اس نے خود ہی جواب کا اندازہ لگایا۔ اس کی بات پر فضا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کچھ پل شوق کی کیفیت میں وہ التمش کو دیکھتی رہی۔ میں تمہارے کسی سوال کی جواب دہ نہیں ہوں۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر مار کر اپنا پرس اٹھا کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ سارے سوالوں کے جواب غلط دے کر گئی ہے محترمہ، لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہر مرض کی دوا ہے۔ پھر یہ تو کوئی چیز ہی نہیں۔ نوٹ پیڈ بند کر کے پین کو اپنی جگہ رکھ کر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے تو ساوری کی معصوم چہرہ، معصوم ادائیں، دلکش سراپا، خوبصورت نشیب و فراز آنکھوں کے گرد گھوم گئے۔ اف، تم سے دور رہنا جہاد کرنے جیسا ہے۔ اگر تمہارے وجود کو پا کر شدید ہو جاؤں تو بھلا میرا کیا قصور ہے؟ ایسے دلکش سراپے کی خوبصورت رعنائیاں تو کسی کا بھی ایمان ڈگمگا دیں۔ میں نے تو پھر بھی نکاح کیا ہے، مجھے تو ہر حق حاصل ہے۔ بہت جلد تمہیں پورے خاندان کے سامنے ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جاؤں گا۔ پھر اس رات جو ہمارے ملن ہوگا تم سہ نہیں پاؤ گی۔ تم پر میری شدتیں ایسے ٹوٹ کر برسیں گی کہ تم پناہ مانگو گی، مگر ہر طرف التمش ہی التمش چھایا ہوگا۔ دماغ میں مستقبل کو لے کر وہ نہ جانے کتنے تانے بانے بن چکا تھا۔ ساوری، بند آنکھوں کے پیچھے ساوری کے چہرے کو دیکھ کر اس نے ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ یار، مجھے تمہارے ہونٹوں کا جام پینا ہے۔ وہ معصوم سا منہ بنا کر آنکھیں کھولتا واپس فائلز پر جھک گیا تاکہ جلدی جلدی کام نمٹا کر اپنی ساوری کے آغوش میں جا سکے۔ اس کی نرم گرم باہیں التمش کے انتظار میں ہوں گی، میری چھوٹی سی بیوی۔ وہ ہنس کر اپنے ہونٹوں کو انگوٹھی کی مدد سے مسلنے لگا۔ جادوگرنی مسلسل مسکراتے فائلوں پر جھکا، وہ جلدی جلدی کام نمٹانے لگا۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ خوبصورت کینڈل لائٹ کی روشنی سے کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی۔ تازہ پھولوں کی خوشبو چارسو پھیل کر کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ سانسوں میں تازہ پھولوں کی مسحور کن خوشبو اتار کر وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اس حسین منظر میں کسی کو کھوج رہا تھا۔ تبھی 2 خوبصورت ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ کر کوئی دھیرے دھیرے چوڑے شانوں پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ احمد شاہ نے صنف نازک کی کلائی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح آ کر احمد شاہ کی گود میں آ گری احمد شاہ کے سینے سے ٹکرائی۔ اپنے سامنے ہی زنیرہ کو سرخ ساڑی کے اندر ملبوس دیکھ کر وہ مانو سانس لینا ہی بھول گیا۔ خوبصورت نقوش کو میک اپ سے سجایا گیا تھا۔ حسین سراپا کسی بھی تعریف کا محتاج نہیں تھا۔ خوبصورت نشیب و فراز ساڑی سے چھلک کر اس کے لیے دعوت نظارہ بنے تھے۔ اس کے کھلے منہ کو دیکھ کر زنیرہ کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنی مخرومی انگلیوں سے اس نے احمد شاہ کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کے منہ کو بند کیا۔ منہ تو بند کر لیں، سرخ لپسٹک سے پوشیدہ ہونٹ ہلے تو احمد شاہ کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ آپ ایسے؟ وہ بمشکل بول پایا، ورنہ سانسیں تو کہیں سینے میں ہی اٹک گئی تھیں۔ کیوں؟ میں ایسے نہیں آ سکتی کیا؟ آ سکتی ہیں، مگر آپ ایسے آتی نہیں ہیں نا۔ وہ اب سانس لینے کے قابل ہوا، مگر تب بھی زنیرہ نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ میری تعریف نہیں کریں گے؟ تعریف؟
ہاں ہاں، تعریف، مجھے تعریف کرنی ہے۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گھورنے لگا۔ ایسے کریں گے تعریف؟ وہ معنی خیز انداز میں منہ بنا کر دور ہونے لگی تو احمد شاہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے سینے پر رکھے۔ میں تو کسی اور طرح تعریف کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ موقع ہی نہیں دیتی۔ آج موقع دے رہی ہوں تو ویسے تعریف کر دیں۔ وہ اٹھلا کر دوبارہ اس کے قریب آئی۔ احمد شاہ کے شرٹ کے بٹن پر انگلی پھیرتی ہوئی وہ نہ جانے کیا چاہ رہی تھی۔ ایسی جان لیوا اداؤں پر وہ فدا ہو گیا۔ خوشی کے مارے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے زنیرہ کی نازک کمر کے گرد حصار بنا کر یکدم اسے خود سے لگا لیا تو وہ ہنسی۔ آہستہ، اب تعریف کرنے کا کہہ رہی ہیں اور آہستہ بھی بول رہی ہیں۔ کیوں؟ تعریف آہستگی سے بھی تو کی جا سکتی ہے۔ نہیں، اگر احمد شاہ سے تعریف کروانی ہے تو وہ جان لیوا ہوگی۔ میں چاہتی ہوں آپ میری یہ جان لیوا تعریف کریں۔ سہ پائیں گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہا تھا۔ ہاں بالکل۔ آپ کو لگتا ہے میں نہیں سہ پاؤں گی؟ سوال کے بدلے سوال آیا۔ یقیناً، مجھے تو صرف آپ ہی سہ سکتی ہیں۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر وہ شدت سے اس کے بھربھرے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دبا کر اپنی شدتیں اس کے اندر انڈیلنے لگا اور زنیرہ نے بھی ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر دوسرا ہاتھ گردن کے پیچھے رکھا۔ وہ خود اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ دونوں کے ہونٹ ایک دوسرے سے الجھے تھے۔ احمد شاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یوں اس طرح اس کے اس قدر قریب آ جائے گی، لیکن اگر وہ قریب آ گئی ہے تو پھر وہ موقع کو جانے کیوں دے۔ اسی لیے شدتیں لٹاتا وہ مسلسل اس کے ہونٹوں کا جام پی رہا تھا، مگر زنیرہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ بھی برابر ساتھ دے رہی تھی۔ دونوں کے جذبات ایک دوسرے کی ترجمانی کر رہے تھے۔ یس، آج ہم ایک ہو جائیں گے۔ آج میں آپ کی تعریف ہی نہیں کروں گا بلکہ آپ کو اپنا بناؤں گا۔ اس خوبصورت وجود پر صرف میرا حق ہوگا۔ ہمارے بچے ہوں گے۔ میرے بچے پیدا کرو گی زنیرہ؟ وہ ہونٹوں کو چھوڑ کر زنیرہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ احمد شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ آپ کے بچے پیدا نہیں کروں گی تو پھر جیوں گی کیسے؟ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے اتنا پیار کریں کہ ہمارے ڈھیر سارے بچے ہوں۔ کتنے بچے پیدا کروانا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ احمد شاہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر وہ سوال کر رہی تھی تو وہ نہال ہو گیا۔ صرف 10؟ صرف 10؟ زنیرہ کو جیسے مایوسی ہوئی۔ کیا ہوا میری جان، زیادہ ہیں؟ اس سے زنیرہ کا یہ اداس چہرہ دیکھا نہیں گیا۔ نہیں، بہت کم ہے۔ مجھے لگا آپ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو ہم کم از کم 20 بچے پیدا کریں گے۔ میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں مزید تکلیف دوں۔ ہم صرف 10 بچے پیدا کریں گے اور اگر ہم بیک ٹو بیک بچے پیدا کریں تب بھی ان 10 بچوں کو پیدا کرنے میں 8 سال لگ جائیں گے۔ میں نے صرف تمہارے آرام کے لیے 10 بچوں کا پلان بنایا ہے۔ مگر احمد، میں چاہتی ہوں آپ مجھے 8 سال بعد بھی ویسے ہی پیار کریں۔ ہم ویسے ہی پیار کریں گے میری جان، لیکن بچوں پر روک تھام لگا دیں گے۔ آپ کے وجود سے تو میں ایک پل کے لیے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پہ جھکنے لگا تو زنیرہ نے احمد شاہ کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے باز رکھا۔ 10 بچوں کا پلان بنا لیا اور یوں کھڑے رہ کر صرف ہونٹوں کو چوم رہے ہیں؟ وہ اٹھلا کر بولی تو احمد شاہ مزید پھیلنے لگا۔ تم بس ایک بار اشارہ دو، میں بیڈ پر لے جا کر تمہیں دن میں تارے دکھا دوں گا۔ اگلے ہی پل وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ اپنی شرٹ نکال کر جیسی زنیرہ کے اوپر گر کر اس کے وجود میں سمانا چاہا تبھی دھڑ کی آواز کے ساتھ وہ بیڈ سے نیچے جا گرا۔ آہ! بیڈ سے گرنے کے باعث اسے بری چوٹ لگی۔ گڑاتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولیں۔ چوٹ لگنے کے ساتھ ہی نیند بھی کھل چکی تھی۔ اپنے باہوں میں تھامے تکیے کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ تکیہ؟ میری باہوں میں تو زنیرہ تھی۔ چند لمحوں میں ہی وہ سمجھ گیا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے تکیے کو خود سے دور اچھال کر وہ بیڈ کی سائیڈ سے ٹیک لگا کر آہیں بھرنے لگا۔ خوابوں میں آتی ہیں، اصل میں آ جائیں زنیرہ۔ خواب میں ان کے ہونٹ کس قدر لذت آمیز تھے، اگر سچ میں کریں گی تو واللہ، وہ سوچ کر ہی مسرور ہو گیا، مگر پھر کچھ یاد آیا۔ یا اللہ، میرے 10 بچے کب سے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ رونے کے در پر آ گیا۔ فکر مت کرو میرے بچوں، تمہارے پاپا تمہاری ماں کو منانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جلد تم ایک ایک کر کے 3 سال میں 4 یہاں موجود ہوگے، پورے 10 پھر بس۔ زنیرہ، آپ کو اس کے لیے جلدی منانا ہوگا۔ جتنی آپ دیر کریں گے اتنا ہی ہمارے بچے انتظار کریں گے۔ وہ میں اپنے بچوں کا انتظار نہیں کروا سکتا۔ وہ سنجیدگی سے آنے والے مستقبل کی پلاننگ کرنے لگا۔
شام کے بعد جب وہ حویلی میں آیا تو حویلی میں غیر معمولی چہل پہل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ادھر ادھر دیکھتی اس نے ملازموں سے سوال کیا۔ ارے التمش بابا، آپ کو نہیں پتا شبانہ بیٹی ماں بننے والی ہے، اس حویلی کا وارث آنے والا ہے، اسی لیے سائی نے پورے گاؤں کو دعوت دی ہے اور آج وہ سب کے سامنے یہ اناؤنس کریں گے کہ ان کے خاندان کا وارث آ رہا ہے۔ اوہ اچھا، پل بھر میں اسے سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ ملازم کا شکریہ ادا کر کے وہ اندر آ گیا، جہاں بیرونی حصے کے مقابلے اندر کچھ زیادہ ہی چہل پہل لگی ہوئی تھی۔ گھر کی تمام عورتیں پوری طرح تیار نظر آ رہی تھیں۔ نازلی کے چہرے پر آج مسکراہٹ تھی، وہیں ساوری نیلے کلر کے پاؤں کو چھوتی خوبصورت فراق میں آسمان سے اتری کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ لمبے گھنے کھلے بال کمر پر بکھرے تھے، خوبصورت نقوش کو ہلکے ہلکے میک اپ سے سجایا گیا تھا، چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ، آنکھوں میں خوشیوں کے جگنو رقص کر رہے تھے۔ نازلی کے ساتھ کھڑی وہ نہ جانے کیا بات کر رہی تھی، دونوں ایک دوسرے سے محو گفتگو تھی، مگر التمش کی نظروں کا مرکز تو صرف اس کے سرخ ہونٹ تھے۔ اتنی گہری لپسٹک کیوں لگائی ہے اس نے؟ التمش کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کے اس حسین سراپے کو یہاں کے دوسرے لوگ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا خیال رائے دیتے ہوں گے۔ کس کس کی نظر اس کے خوبصورت نشیب و فراز اور ہونٹوں پر گئی ہوگی۔ لمبے لمبے ڈیگ بھرتا وہ ساوری کے قریب آیا، آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ ابھی جاؤ اور ان ہونٹوں سے لپسٹک اتارو۔ کیا ہوا؟ ساوری نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جو بول رہا ہوں وہ کرو۔ اس کی بات پر وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ جاؤ کر لو۔ نازلی نے پیار سے سمجھاتی اس کا کاندھا تھپتھپایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ چپ چاپ مرے مرے قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سنیرا نے اس کی اس حرکت کو بغور دیکھا۔ اس سے پہلے ہی شک تھا کہ وہ ساوری میں انٹرسٹ لے رہا ہے، مگر وہ تو اپنی محبت کسی اور کو بتا چکا تھا، پھر اس طرح خالد بلوچ کی بیٹی میں انٹرسٹ لینا اسے کچھ ہضم نہیں آ رہا تھا۔ خیر، وہ تو احمد شاہ کے بارے میں التمش سے بات کرنے والی تھی، اس معاملے کو بعد میں دیکھیں گے۔ یہی سوچ کر وہ التمش کی طرف آئی۔ سنو التمش، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہاں ماں، میں آپ سے بات کرتا ہوں، بس فریش ہو کر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں یہیں پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر دل میں بھرپور ارادہ تھا کہ آج ساوری کی ہوش اچھی طرح ٹھکانے لگا کر رہے گا۔ جیسے ہی ریبا کو ہوش آیا، اس نے آستگی سے آنکھیں کھول کر شان کی طرف دیکھا، جو شرمندگی سے سر جھکا اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں خود پر سے قابو کھو بیٹھا تھا۔ ریبا نے اسے خود سے پرے دھکیلا۔ تمہیں معاف کر دوں؟ پاگل ہو گئے تھے تم؟ میں تمہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تم بالکل نہیں رک رہے تھے۔ کوئی جن آ گیا تھا تم میں؟ ایسا کون سا جنون سوار ہو گیا تھا جو میری آہیں تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی؟ مجھے معاف کر دو، لیکن میں اس وقت ایسی حالت میں نہیں تھا کہ تمہاری کوئی بات سن سکتا۔ جب تم ایسی حالت میں نہیں تھے، اس قدر پریشان تھے، تو تم نے میرے ساتھ مباشرت کیوں کی؟ جانتے بھی ہو میں اس وقت کس قدر تکلیف کے اندر ہوں۔ وہ واقعی بہت تکلیف میں تھی، میں جانتا ہوں میری غلطی، لیکن میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، مگر میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں تکلیف نہیں دیکھ سکتا، تو پھر تم وہ تکلیف بتاؤ جو تمہیں تکلیف دے رہی ہے۔ میں وہ بھی نہیں بتا سکتا۔ پھر میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے خود سے دور کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹانگوں کے درمیان شدید تکلیف ہو رہی تھی، اٹھ کر چلنا محال ہو گیا، مگر پھر بھی وہ گرتے پڑتے صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ دیکھو، تم آ کر بیڈ پر لیٹ جاؤ، مجھے تمہارے ساتھ نہیں سونا۔ یہ بعد میں دیکھ لیں گے، مگر فی الحال تم یہاں آؤ اور بیڈ پر لیٹ جاؤ، یہاں تمہیں زیادہ آرام ملے گا۔ میں دوا لگا دیتا ہوں۔ مجھے تمہاری دوا کی ضرورت نہیں، اس وجہ کی ضرورت ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ دیکھو ریبا، میں تمہیں فی الحال کچھ نہیں بتا سکتا۔ اگر میں یہ بات بول رہا ہوں تو اس میں کوئی مصلحت ہے، لیکن آج جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، اس میں مجھے کوئی مصلحت نظر نہیں آ رہی۔ تم جانتے ہو تم پورے پاگل ہو چکے تھے۔ ایک جنون تمہارے سر پر سوار ہو گیا تھا، جیسے تم کسی کا بدلہ لے رہے ہو مجھ سے۔ نہیں، میں تم سے بدلہ نہیں لے رہا، یہ میری محبت ہے۔ یہ تمہاری محبت ہے؟ وہ صفائی پیش کرنے لگا۔ یہ وحشی پن محبت ہے؟ وہ بھڑک۔ لیکن فی الحال اٹھ کر بیڈ پر لیٹ جاؤ، مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے، میں یہاں تک بامشکل آئی ہوں۔ وہ چلا اٹھی۔ ٹھیک ہے۔ شان نے آگے بڑھ کر اس کے وجود کو باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ یہاں آرام کرو، میں دوا لے کر آتا ہوں، تم دوا لگا کر سو جانا، اور جب تک تمہارے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ میرے قریب تب تک آنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک تم مجھے وجہ نہیں بتاؤ گے۔ ریبا نے بھی ضد پکڑ لی تھی۔ دیکھو، ضد نہیں کرو، میں تمہارے قریب آؤں گا کیونکہ یہ میری ضرورت ہے۔ اور میری ضرورت کا کیا؟ تمہاری ضرورت بھی میں ہی ہوں۔ اس نے تو جیسے بات ہی ختم کر دی۔ ریبا کا دماغ گھوم گیا۔ میں تمہاری ضرورت ہوں اور تم جب چاہے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہو، اس کا مطلب میں تمہاری محبت نہیں ہوں؟ تم میری محبت ہو،
اریبہ بات کو غلط رخ مت دو۔ اگر محبت ہوتی تو تم اپنی تکلیفیں مجھ سے شیئر کرتے، نہ کہ یوں وحشی پن کا مظاہرہ کرتے۔ اس نے تو جیسے قسم کھا رکھی تھی۔ اس وقت شان کو کسی بات کی سمجھ اس وقت شان کی کسی بات کو نہیں سمجھے گی۔ ٹھیک ہے، تمہاری ہر بات کو سچ مان لیتے ہیں۔ فی الحال تم آرام کرو، میں تمہیں بعد میں سمجھاؤں گا۔ وہ دوا اس کے قریب رکھ کر باہر آ گیا۔ پتہ نہیں ان کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، کتنے مہینوں بعد میں آج تیار ہوئی تھی، مگر مجال ہے مجھے یہ سجنے سنورنے کا موقع دیں۔ عید پہ بھی ہم لوگ تیار نہیں ہوئے تھے۔ کمرے میں آ کر وہ چیزوں کو الٹ پلٹ کر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ مجھے اپنے ہونٹ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، دیکھو نا، میں نے ریڈ لپسٹک لگائی ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ خیالوں میں التمش سے مخاطب ہوئی۔ اپنے ہونٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے وقت بعد اسے اپنے ہونٹوں کو رنگنے کا موقع ملا تھا، مگر التمش کو یہ اچھے ہی نہیں لگے۔ وہ انہیں ٹوشی کی مدد سے صاف کرنا چاہتی تھی، مگر بار بار ہاتھ ہونٹوں تک لے جا کر واپس کھینچ لیتی۔ میرا من نہیں کر رہا، ٹیشو پھینک کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ مگر اسی وقت التمش کمرے میں آیا۔ تم نے ابھی تک اپنے ہونٹ صاف نہیں کیے، مجھے یہ اچھے لگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ایک بار، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو گولائی کی شیپ میں کر کے التمش کی طرف کیا۔ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے انہیں چوم لوں۔ وہ بے خود سا ہو کر اس کے قریب آیا۔ جب اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو پھر مجھے صاف کرنے کا کیوں بھول رہے ہیں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر عین اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ ساوری، مجھے مجبور نہیں کرو۔ وہ نہیں جانتی تھی اس وقت وہ التمش کا صبر آزما رہی تھی۔ میں نے آپ کو مجبور نہیں کیا، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ میں اپنے ہونٹوں کو صاف کروں؟ آپ جانتے ہیں کتنے وقت بعد میں نے یہ لپسٹک لگائی ہے؟ ساوری باہر سب لوگ تمہیں گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، میں تو ان کی طرف نہیں دیکھ رہی نا، میرے دل میں تو صرف آپ ہیں۔ اس نے تو جیسے بات ہی ختم کر دی ہو۔ تم ان کی طرف نہیں دیکھ رہی، لیکن ان کے دل میں الٹے سیدھے خیال آ رہے ہیں۔ تم ان کو صاف کر رہی ہو یا میں اپنا طریقہ اپناؤں؟ التمش کی دھمکی پر وہ ماتھے پر تیوریاں لے آئی۔ ہمیشہ مجھے دھمکی دیتے ہیں، کبھی میری بات نہیں سنتے۔ وہ دھب سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ابھی بھی اپنے ہونٹوں کو صاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ گہرا سانس لیتا التمش اس کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی پل ساوری کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور ایک ہاتھ گردن کے پیچھے بالوں پر رکھ کر ساوری کے بالوں کو نیچے کی طرف جھٹکا دیا تو اس کا چہرہ اوپر اٹھ گیا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ التمش کے سامنے آیا، وہ پوری شدت سے اس کے ہونٹوں کے اوپر جھکا اور ان پنکھڑی نما ہونٹوں کو اپنے انابی ہونٹوں میں دبا کر اپنی شدتیں اس میں انڈیلنے لگا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو دبوچ کر وہ آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں تحلیل کرتا رہا۔ ایک جنون تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ساوری کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو بری طرح الجھائے وہ نہ جانے کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ شرٹ کو جھٹکے دے کر وہ اس سے پرے ہٹا دینا چاہتی تھی، مگر وہ تو جیسے آج اس کی جان ہی لے لے گا۔ کبھی بالائی لب تو کبھی نچلے لب کو اپنے ہونٹوں میں قید کر کے چوسنے لگتا، تو کبھی دونوں ہونٹوں پہ ایک ساتھ اپنی گرفت بنا لیتا۔ بے چین ہوتی وہ اس کی شدتیں برداشت کر رہی تھی، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے ہونٹوں کو رہائی بخش کر پیچھے ہوا تو چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ہاتھ کی پشت سے اپنے ہونٹوں کی نمی کو صاف کر کے اس نے ساوری کے ہونٹوں کی طرف دیکھا، جو قدرتی شکل میں آ چکے تھے۔ لپسٹک پوری طرح اس کے ہونٹوں سے غائب ہو چکی تھی اور کچھ پھیل کر ادھر ادھر لگ گئی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ میں نے شوہر والے انداز میں اپنی بیوی کی لپسٹک کو غائب کیا ہے۔ آئندہ اگر اپنے ہونٹوں کو رنگنے کا شوق چڑھے تو یاد رکھنا، تمہارے ہونٹوں سے ہر رنگ میں ایسے ہی اتاروں گا۔ آپ تو دشمن ہیں میری لپسٹک کے۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ واش روم کی طرف جانے لگی۔ اپنا چہرہ دھو کر یہیں آ جاؤ، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر کیوں؟ باہر فنکشن ہے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف مڑی۔ باہر فنکشن ضرور ہے، مگر یہاں مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میرے جذبات بھڑک چکے ہیں اور یہ تمہارے وجود سے ہی تسکین پائیں گے۔ واش روم جا کر شاور لو، اور ہاں، ہر پردہ وہیں پر چھوڑ کر آنا، کیونکہ آج میں تمہارے وجود میں بہت شدت سے سما جانا چاہتا ہوں۔
اسی لیے تمہارے وجود سے ان فرضی پردوں کو اتارنے کا جھمیلا نہیں پالنا چاہتا، مگر التمش باہر بہت بڑا فنکشن ہے اور یہاں تمہارا شوہر تمہارا منتظر ہے۔ بس ایک بار مجھے تسکین دے دو، پھر باہر جا کر انجوائے کرنا۔ آپ کی تسکین کے بعد میں اس حالت میں نہیں رہتی کہ کہیں بھی آ جا پاؤں۔ کتنے ہی گھنٹے مجھے اپنی حالت کو درست کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ آپ اتنے شدید ہیں، مگر آپ کو ذرا احساس نہیں۔ وہ اس کی شدتوں کا احساس کروا رہی تھی، مگر التمش کچھ بھی سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ ساوری، جاؤ شاور لے کر آؤ، اپنے خوبصورت بدن کو میرے سکون کے لیے تیار کرو، میں آتا ہوں۔ اسے اچانک اپنی ماں کی بات یاد آئی، اسی لیے وہ اسے وہیں چھوڑ کر زنیرہ کی بات سننے آ گیا۔ جی ماں، آپ کو بات کرنی تھی۔ زرق نگاہوں سے سب کو تماتے چہرے دیکھتا وہ اپنی ماں سے محو گفتگو تھا۔ یہ کس عذاب کو لا کر میرے سر پر مسلط کر دیا ہے؟ زنیرہ کی بات پر وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنسا۔ احمد شاہ کی بات کر رہی ہیں؟ زنیرہ نے خشمگی نظروں سے اسے گھورا۔ التمش، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اگر میرا دماغ خراب ہوا تو دونوں کو گھر سے باہر نکال دوں گی، پھر حویلی سے باہر جا کر باپ بیٹا کھیلنا۔ زنیرہ نے اسے سخت لہجے میں وارن کرنا چاہا۔ ارے میری پیاری پیاری بیوٹیفل ماں، کیوں اس پر اتنا غصہ کرتی ہیں؟ وہ بیچارہ صرف شادی کرنا چاہتا ہے، وہ ایک نمبر کا ٹھرکی ہے۔ مرد اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ہی ٹھرک جاڑتا ہے۔ اس کی طرفداری کرنا بند کرو گے؟ تمہارے لیے وہی صحیح ہے اور میں غلط ہوں؟ ماں، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، میں بس اس کو ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس کو ٹھیک کہنا مطلب مجھے غلط کہنا، یہ تو غلط بات ہے ماں۔ آپ بلا وجہ بات کو بڑھا رہی ہیں۔ بلا وجہ نہیں، اگر میں کچھ بول رہی ہوں تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ گہری سانس لے کر اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ میں چاہتی ہوں تم اسے اس گھر سے، اس حویلی سے جانے کا بول دو، اور بول دو کہ وہ اپنا ٹھکانہ کوئی اور کر لے۔ ماں، یہ حد سے زیادہ بے مروتی نہیں ہو جائے گی؟ پہلے ہم اسے یہ ٹھکانہ دیں اور پھر اسے یہ بولیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، حالانکہ وہ یہاں پر رکنا نہیں چاہتے تھے، میں نے اصرار کیا تھا۔ تو تم نے اصرار کیوں کیا تھا؟ ماں، اب میری تھوڑی سی عزت کا ہی خیال کر لیں۔ میں نے اگر مروت میں آ کر انہیں بول دیا ہے تو کوئی وجہ ہوگی، وہ ایک میجر ہے، اس کی یہاں بہت ضرورت ہے۔ آپ نہیں جانتی کتنی ساری چیزوں کو اکیلے اس نے کور کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ یہاں ہے تبھی میں سکون سے باہر جا سکتا ہوں، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی آپ پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو تم ایک غیر کے بھروسے اپنی ماں کو چھوڑ کر جاتے ہو؟ میں کسی غیر کے بھروسے نہیں چھوڑ کر جاتا، مجھے اس پر بہت یقین ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی ہمیں نقصان پہنچانے یا دھوکہ دینے کے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر ان کی فیلنگ آپ کے لیے چینج ہو گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان کا نیچر بھی بدل گیا۔ وہ بہت ہی ایماندار ہیں، یہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ التمش، تم نے یہ مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ میں نے سوچا تھا آج تم سے بات کر کے اس حویلی سے دور کروا دوں گی۔ آپ زیادہ نہیں سوچیں، میں آپ کو ایک ہی مشورہ دوں گا، آپ اپنے دل کی سنیں۔ کیا مطلب ہے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سننا نہیں چاہتی۔ آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تم اب جانتے ہو میرا مقصد شادی نہیں ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو تنبیہی لہجے میں وارن کیا۔ میں جانتا ہوں آپ کا مقصد شادی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا مقصد پورا ہو جائے، جو کہ بہت جلد پورا ہو ہی جائے گا، پھر آپ ساری زندگی کے لیے اکیلی رہ جائیں گی، تب کوئی مقصد بھی نہیں بچے گا۔ تم ہو میرے ساتھ، ماں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ ایک وقت آئے گا جب میری بھی شادی ہو جائے گی، ہزار ذمہ داریاں آ جائیں گی، آپ کو دینے کے لیے وقت کم ہوگا، پھر آپ اکیلا پن محسوس کریں گی، آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی۔ میں ہمیشہ سے اکیلے سروائیو کرتی آئی ہوں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی مضبوط سہارا ہو۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ میں کبھی بھی آپ کو اکیلے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اپنی ماں کا گال تھپ تھپاتا وہ دوبارہ ساوری کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ یقیناً وہ تیار ہو گئی ہوگی، اب اس کے وجود سے سکون حاصل کرے گا۔ باتھ روم میں شاور لیتی جیسے اس نے گنگنانا شروع کیا، پل بھر میں اس کی گنگناہٹ بائی چار سو کمرے میں پھیل گئی۔ کالے جوتوں اور کالے ہی لباس میں ملبوس ایک وجود ہر طرف کچھ ٹٹولتے ہی اس آواز کو سنتے ہی چونک اٹھا۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، یہ آواز واش روم سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ باتھ روم کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کر ہینڈل گھمانے لگا، تبھی اندر سے آواز ابھری، التمش ٹاول دینا۔ میں باہر بھول آئی ہوں۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو اس وقت ٹاول مانگ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر گھمائی تو صوفے کے بازو پر ٹاول لٹک رہا تھا۔ خاموشی سے جا کر اس نے ٹاول اٹھایا، جیسے ہی ہلکا سا دروازہ کھلا، ٹاول اس کی طرف بڑھا دیا۔ التمش، آپ کتنے شریف ہو گئے ہیں نا، ٹاول لیتی ہوئی ساوری نے کمنٹ کیا۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے وہ تیزی سے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ کے پاس گیا
ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی گولی کو جگ میں ڈالا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی باہر آتی وہ خود یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا، تبھی باہر اسے قدموں کی چاپ سنا دی۔ کوئی اس کی طرف آ رہا تھا۔ خاموشی سے وہ کمرے سے نکل کر ایک پلر کے پیچھے چھپ گیا۔ التمش بلوچ اسی کمرے میں داخل ہوا۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے میں نے التمش کو اسی کمرے میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ ہر رات وہ اسی کمرے میں ہوتا ہے۔ تو پھر یہ لڑکی اس کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ انسان کچھ سوچ کر تانے بانے بننے لگا۔ التمش، آپ نے مجھ پہ اتنا فیور کیا ہے تو ایک اور فیور کر دیں۔ کمرے میں داخل ہوتے التمش کے کانوں میں ساوری کی آواز گونجی تو اسے حیرت ہوئی۔ اسے کیسے پتہ چلا وہ کمرے میں آ چکا ہے؟ التمش دوبارہ ساوری کا چہچہاتی آواز پر وہ واش روم کے باہر آ گیا۔ ہاں، کیا بول رہی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں آپ نے مجھ پہ ایک فیور کیا ہے تو دوسرا بھی کر دیں۔ کون سا؟ اپنی آنکھیں کچھ پل کے لیے بند کر لیں۔ مجھے یوں ٹاول میں آپ کے سامنے شرم آئے گی۔ اچھا، ٹاول میں میرے سامنے آتی ہوئی شرم آئے گی، اور جب میرے سامنے پوری طرح برہنہ حالت میں ہوتی ہو تب؟ اس کے سوال پر وہ خاموش ہو گئی۔ تب تو آپ کی بے شرمی ہوتی ہے۔ آپ میرے سارے کپڑے میرے وجود پر رہنے ہی نہیں دیتے۔ تم باہر آ جاؤ، یہ ٹاول بھی تمہارے وجود پر نہیں رہنے دوں گا۔ اس کی بے باکی پر وہ کانوں میں انگلیاں دے گئی۔ التمش، اس وقت میری بات مان لیں پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ساوری کے معصومانہ التجا پر وہ ہنس کر آنکھیں بند کرنے لگا، مگر دماغ میں کچھ ہلت ہونے کا احساس ہوا۔ اچھا، پہلا فیور کون سا کیا ہے؟ پہلا فیور آپ نے ابھی مجھے ٹاول اٹھا کر دیا، اور کوئی بھی شیطانی نہیں کی۔ اچھا، وہ ہنسا، مگر اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے تو ٹاول اٹھا کر ہی نہیں دیا۔ میں نے تمہیں ٹاول اٹھا کر دیا؟ ہاں، مگر کب؟ ارے ابھی بس 2 منٹ پہلے ہی میں نے آپ سے ٹاول مانگا تو آپ نے بنا کچھ بولے ٹاول اٹھا کر دے دیا۔ ساوری، 2 منٹ اندر ہی رہنا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کا دماغ کسی گڑبڑ کا سائن دے چکا تھا۔ آنکھیں بند کرنے میں 2 منٹ لگتے ہیں، وہ حیرت سے سوچنے لگی۔ مگر التمش ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کسی وجود کی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر فرش پر نصب جوتوں پر پڑی۔ مٹی سے بھرے یہ جوتے کس کے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ کوئی مردانہ جوتے تھے اور اس کے جوتوں پر مٹی نہیں لگی ہوئی تھی۔ کوئی مرد تو اس کمرے میں آ نہیں سکتا۔ اس کمرے میں تو صرف نازلی آتی تھی، اور نازلی مردانہ جوتے نہیں پہنتی۔ اس کا مطلب صاف تھا، کوئی اور اس کمرے میں آیا تھا، لیکن کیا کرنے؟ ادھر ادھر دیکھتی ہی وہ کچھ تلاش کرنے لگا، مگر کوئی بھی ایسا ثبوت اس کے ہاتھ نہیں لگا جو اسے اس بات کی نشاندہی کروا سکے کہ آخر آنے والی کا کیا مقصد تھا۔ التمش، باہر آ جاؤں؟ ساوری کے پکار پر وہ یکدم چونکا۔ 1 منٹ رکو۔ ادھر ادھر ہر جگہ کسی وجود کو تلاشتا، پردوں کے پیچھے، الماری کے اندر، جہاں ممکن ہو سکتا تھا کھڑکی کے باہر بھی دیکھا، مگر کوئی بھی اسے نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، باہر آ جاؤ۔ دروازے کو اچھی طرح لاک کر کے کھڑکی کو بند کرتے ہوئے اس نے ساوری کو باہر آنے کا بولا۔ خود کو کمپوز کر کے وہ مکمل طور پر ساوری کی طرف متوجہ ہوا۔ جیسے ہی ساوری نے واش روم سے باہر قدم رکھا، ویسے ہی التمش نے اپنا رخ اس کی طرف موڑا۔ سفید کلر کے چھوٹے سے ٹاول میں اپنے وجود کو ڈھانپے وہ اس وقت طلاق کی حسین لگ رہی تھی۔ دودھیا خوبصورت نازک وجود سے پانی کے قطرے پھسل رہے تھے۔ سینے کے بھاروں پر اٹکا یہ ٹاول اس کی تھائیز تک بمشکل پہنچ رہا تھا۔ چکنی سے ڈول پنڈلیاں چھوٹے چھوٹے گلابی پاؤں فرش پر رکھتی وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ التمش کا سانس رکنے لگا۔ ہر پاؤں اسے اپنے دل پر وزن بڑھاتا محسوس ہوا، اوپر سے اس کی قاتلانہ چال۔ اف! لپک کے التمش نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ فاؤل ہے، آپ نے آنکھیں بند کرنی تھیں۔ میں کوئی پاگل ہوں جو اس حسین مرد کے سامنے آنکھیں بند کر کے ایسے حسن کو نہارنے سے محروم رہوں؟ تم میری بیوی ہو، تمہارے انگ انگ پر میرا حق ہے۔ اسے آہستگی سے بیڈ پر بٹھایا تو ساوری بیڈ سے ٹانگیں نیچے لٹکا کر بیٹھ گئی۔ التمش بیڈ سے نیچے اس کی ٹانگوں کے پاس بیٹھ کر خوبصورت پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگا، پھر ساوری کے گلابی نرم نرم پاؤں کو پکڑ کر ان پر اپنے لب رکھ دیے۔ التمش، آپ کو برا نہیں لگ رہا؟ آپ میری پاؤں کو برا کیوں لگے گا؟ میری بیوی ہو میری، پھر بھی میرے پاؤں ہیں۔ تم مرد کی محبت سے واقف نہیں ہو۔ جس عورت سے وہ محبت کرتا ہے اس کے پاؤں چومنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ثبوت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو۔ دوسرے پاؤں پر اپنے لب رکھ کر وہ ان خوبصورت پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرتا، انہیں اپنے لبوں سے چھوتا ہوا اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ ساوری حیرت سے اس کی محبت کو دیکھنے لگی، من میں بے چینی بڑھنے لگی۔ گھٹنوں سے اوپر رانوں کے ملائم گداز حصے پر پہنچ کر وہ اٹھ کر جھک گیا۔ ساوری لب بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے میں ہلکان ہوتی بیڈ شیٹ کی مٹھیوں میں دبوچ کر لیٹ گئی۔ اپنی ہونٹوں سے اس کی رانوں کے اندرونی اور بیرونی حصے کو چھوتا وہ ساوری کو سسکنے پر مجبور کر گیا۔ تھائیز اور اس کی گہرائیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ٹاول کو التمش نے دونوں ہاتھوں سے اوپر کھسکایا تو گہرائیوں کے حسین نظارے آنکھوں کے سامنے عیاں ہو گئے۔
التمش آپ کتنے بے باک ہیں۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں بحال ہو رہی تھی۔ التمش نے ہاتھ بڑھا کر ٹاول کو پورا کھول دیا اور حسین وجود پوری طرح کھل کر اس پر عیاں ہو گیا۔ میری چھوٹی سی بیوی۔ اس کے بھرپور سراپے کو دیکھتا وہ اپنی شرٹ کو نکالنے لگا۔ گہرے سانس لینے کے باعث بھاری اوپر نیچے ہوتی دھڑکنیں مسلسل التمش کی نظروں کے فوکس میں تھیں۔